باب نمبر 10 باب صفة النار وأنها مخلوقة. آگ کا بیان اور یہ کہ وہ پیدا کی جا چکی ہے. غساقة يقال غسقت عينه ويغسق الجرح وكأن الغساق والغسق واحد. غسلين كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين. فعلين من الغسل من الجرح والدبر. غساقہ سورہ نبا آیت نمبر 25 کہا جاتا ہے غسقت عینہ اس کی آنکھ بہ پڑی اور یغسق الجرح زخم بہ رہا ہے. گویا الغساق اور الغسق ایک ہی ہے یعنی زخموں سے بہنے والی پیپ. غسلین سورہ حاقہ آیت نمبر 36 کوئی بھی چیز دھونے سے اس میں سے جو کچھ نکلے وہ غسلین ہے. یہ غسل سے مشتق ہے. غشتن یہ غسل سے فعلین کا وزن ہے آدمی یا اونٹ وغیرہ کے زخم سے نکلنے والا دھون. وقال عكرمة حصب جهنم حطب بالحبشية. وقال غيره حاصبا الريح العاصف. والحاصب ما ترمي به الريح. ومنه حصب جهنم يرمى به في جهنم هم حصبها. ويقال حصب في الأرض ذهب. والحصب مشتق من حصباء الحجارة. صديد قيح ودم. خبت طفئت. تورون تستخرجون. أوريت أوقدت للمقوين للمسافرين. والقي القفر. اور عکرمہ نے کہا حصب جہنم سورہ انبیاء آیت نمبر 98 حبشی زبان میں ایندھن کو کہتے ہیں. اور دوسروں نے کہا حاصبہ سورہ اسراء آیت نمبر 68 تیز و تند آندھی. اور الحاصب جسے ہوا اڑا کر پھینکے اور اسی سے حصب جہنم ہے جسے جہنم میں پھینکا جائے وہ لوگ اس کا ایندھن ہوں گے. اور کہا جاتا ہے حصب فی الارض جب کوئی زمین میں دور چلا جائے. اور الحصب پتھروں کی کنکریوں سے مشتق ہے. صدید ابراہیم آیت نمبر 16 پیپ اور خون. خبت سورہ اسراء آیت نمبر 97 بجھ جائے گی. تورون سورہ واقعہ آیت نمبر 71 جو تم آگ نکالتے ہو. او ریتو میں نے آگ جلائی. للمقوین سورہ واقعہ آیت نمبر 73 مسافروں کے لیے. یہ القی سے نکلا ہے جس کا معنی خالی زمین ہے. مقوین بیابان اور صحرا طے کرنے والے مسافر. وقال ابن عباس صراط الجحيم سواء الجحيم ووسط الجحيم. لشوبا من حميم يخلط طعامهم ويساط بالحميم. زفير وشهيق صوت شديد وصوت ضعيف. وردا عطاشا. غيا خسرانا. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا صراط الجحیم سورہ صافات آیت نمبر 23 سواء الجحیم جہنم کا وسط. لشوبا من حمیم سورہ صافات آیت نمبر 67 یعنی ان کے کھانے کے ساتھ سخت گرم پانی ملایا جائے گا. زفیر و شہیق سورہ ہود آیت نمبر 106 سخت آواز اور نرم آواز. وردا سورہ مریم آیت نمبر 86 غیا سورہ مریم آیت نمبر 59 خسارہ. وقال مجاهد يسجرون توقد بهم النار. ونحاس الصفر يصب على رؤوسهم. يقال ذوقوا باشروا وجربوا. وليس هذا من ذوق الفم. مارج خالص من النار. مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض. مريج ملتبس. مرج أمر الناس اختلط. مرج البحرين. مرجت دابتك تركتها. اور مجاہد نے کہا یسجرون سورہ غافر آیت نمبر 72 ان پر آگ جلائی جائے گی وہ آگ میں جھونکے جائیں گے. ونحاسن سورہ رحمان آیت نمبر 35 کا معنی پگھلا ہوا پیتل جو ان کے سروں پر ڈالا جائے گا. کہا جاتا ہے ذوقو سورہ آل عمران آیت نمبر 181 جھیلو اور آزماؤ. اس سے مراد منہ کا چکھنا نہیں ہے. مارج سورہ رحمان آیت نمبر 15 خالص آگ. مرج الامیر رعیتہ جب امیر اپنی رعایا کو کھلا چھوڑ دے کہ وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہیں. مریج سورہ قاف آیت نمبر 5 ملا جلا مشتبہ معاملہ. مریج امر الناس لوگوں کا معاملہ خلط ملط ہو گیا. مرج البحرین سورہ رحمان آیت نمبر 19 مرجتا دابتک سے نکلا ہے تو نے اپنا جانور چھوڑ دیا. فوائد نمبر 1 غساقہ اس لفظ کی تفسیر القرآن الکریم میں سے سورہ صاد کی آیت نمبر 57 سے نقل کی جاتی ہے. غساق جہنمیوں کے چمڑوں
جوڑوں سے بہنے والی پیپ۔ مفردات: غسق الجرح ضربا اور سمع باب سے غسقانن، جب اس سے پیپ وغیرہ نکلے۔ قاموس اور لغت کی دوسری کتابوں میں غساق کا معنی البارد والمنتن لکھا ہے، نہایت ٹھنڈا اور بدبودار۔ قرآن مجید میں دو مقامات پر یہ لفظ حمیم ان کے مقابلے میں آیا ہے، ایک یہاں اور ایک سورہ نبا آیت نمبر 25 میں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس کا معنی شدید ٹھنڈا اور بدبودار کرنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ جہنم میں گرمی یعنی آگ کا عذاب بھی ہے اور سردی یعنی زمہریر کا بھی۔ ابن کثیر نے فرمایا الحمیم انتہا کو پہنچا ہوا گرم، اور غساق ایسا ٹھنڈا جس کی ٹھنڈک برداشت نہ ہو سکے۔ نمبر 2، خبت۔ اس لفظ کی تفسیر القرآن الکریم میں سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 سے نقل کی جاتی ہے۔ خبت اصل میں خباوت ہے، خبا یخبو سے واحد مؤنث غائب ماضی معلوم ہے، مصدر خبون و خوبون خبون ہے، آگ کی تیزی کا ہلکا ہونا یا بجھنا، یعنی عذاب کبھی ہلکا نہ ہوگا، جیسے فرمایا فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، سو نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 86۔ نمبر 3، للمقوین۔ تفسیر القرآن الکریم میں سورہ واقعہ کی اس آیت نمبر 73 کی تفسیر درج ذیل ہے۔ قاویہ یقوا قیجن و قوایا، سمع باب سے الدار، گھر خالی ہو گیا، قون سخت بھوکا ہونا، المطر بارش رک جانا، القوا خالی زمین بیابان بھوک، بات القوا اس نے بھوکے رات گزاری، المقوین اس مادہ کے باب افعال اقوا یقوی اقواء سے اسم فاعل مقوی کی جمع ہے، اس کا معنی قوا جنگل بیابان کے مسافر یا اس میں ٹھہرنے یا رہنے والے خانہ بدوش بھی ہے، اور بھوکے لوگ بھی۔ کوئی شک نہیں کہ آگ کی ضرورت ہر ایک کو پڑتی ہے، مگر ان لوگوں کو اس سے بہت زیادہ کام لینا پڑتا ہے جن کا آیت میں ذکر ہے۔ آیت کا یہ مطلب نہیں کہ آگ دوسرے لوگوں کے لیے نصیحت یا زندگی کا سامان نہیں، بلکہ ان دونوں کا خصوصاً ذکر اس لیے فرمایا کہ سفر اور بھوک میں یہ احساس زیادہ واضح ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 4، زفیر و شہیق۔ طبری جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 577 میں قتادہ کا قول ہے کہ زفیر گدے کی ابتدائی آواز کی طرح کو اور شہیق اس کی آواز کے آخر کی طرح کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، وردا۔ یہ اصل میں ورادہ یاریدو کا مصدر ہے جو اسم فاعل کے معنی میں ہے، مصدر واحد جمع تذکیر و تانیث سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے، اس کا معنی پانی پر آنے والا ہے، مگر چونکہ پانی پر پیاسا ہی آتا ہے اس لیے اس کی تفسیر عطاشن یعنی پیاسے کی گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پانی پر آنے سے ضروری نہیں کہ انہیں پانی مل ہی جائے یا ان کی خواہش کے مطابق انہیں ٹھنڈا پانی مل جائے۔ حدیث نمبر 3258۔ حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أبرد ثم قال أبرد حتى فاء الفيء يعني للتلول ثم قال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو آپ نے فرمایا یعنی گرمی کو ٹھنڈا ہونے دو، پھر فرمایا ٹھنڈا ہونے دو حتیٰ کہ ٹیلوں کا سایہ نکل آیا، پھر فرمایا نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے۔ حدیث نمبر 3259۔ حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو ٹھنڈا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے۔ فائدہ، اس کی شرح حدیث نمبر 536 تا 538 میں سماعت فرمائے۔ حدیث نمبر 3260۔ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آگ نے اپنے رب کے پاس شکایت کی اور اس نے کہا اے میرے رب میرا بعض کو کھا گیا، تو اس نے اسے 2 سانسوں کی اجازت دی، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ تو یہ وہ سب سے سخت گرمی ہے جو تم محسوس کرتے ہو اور سب سے سخت سردی ہے جو تم محسوس کرتے ہو۔ فائدہ: اس حدیث اور پچھلی احادیث سے معلوم ہوا کہ جہنم موجود ہے اور اس میں سردی اور گرمی دونوں طرح کے عذاب ہیں۔ گرمی سے چیز جل جاتی ہے اور سخت سردی سے بھی جل کر سیاہ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہاں کئی طرح کے عذاب قرآن مجید میں بتائے ہوئے ہیں، جیسے فرمایا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور تم مجرموں کو اس دن زنجیروں میں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑا ہوا دیکھے گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 49۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جہنم شعور رکھنے والی مخلوق ہے اور وہ بات بھی کرتی ہے۔ مجرموں کے اس میں داخلے کے وقت اس کے غضب کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے اس کے لیے گدھے کے زور سے چیخنے جیسی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی، قریب ہوگی کہ غصے سے پھٹ جائے۔ سورہ ملک آیت نمبر 7-8۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا کچھ مزید ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 30۔ قرآن مجید کے مطابق تو کائنات کی ہر چیز میں ایک طرح کا ادراک اور شعور اور بولنے کی طاقت موجود ہے جسے ہم نہیں سمجھتے۔ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ اور کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کے حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44۔ یہاں ایک سوال وارد ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کے زمین کے قریب آنے سے گرمی بڑھتی ہے اور دور ہونے سے سردی، تو حدیث کا کیا مطلب ہوگا جس میں سردی اور گرمی کی شدت کو جہنم کے سانس کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث سے معلوم ہوا کہ گرمی اور سردی کا اصل سرچشمہ جہنم ہے، پھر اسے لوگوں کے آرام یا تکلیف کے لیے استعمال کرنا پروردگار کا کام ہے، وہی اس کی کیفیت اور اس کا طریقہ جانتا ہے۔ کائنات کے کارخانے میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں ایسی بنائی ہیں جو ایک ہی وقت میں کسی کے لیے باعث راحت و آرام ہے اور کسی کے لیے باعث سزا اور عذاب ہیں۔ حدیث نمبر 3261۔ حدثني عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا همام عن أبي جمرة الضبعي قال كنت أجالس ابن عباس بمكة فأخذتني الحمى فقال أبردها عنك بماء زمزم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء أو قال بماء زمزم شك همام۔ ابو جمرہ الضبعی سے روایت ہے کہ میں مکہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا کرتا تھا اور مجھے بخار ہو گیا، تو انہوں نے کہا اسے اپنے آپ سے زمزم کے پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی بھاپ سے ہے، اس لیے اسے پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو، یا فرمایا اسے زمزم کے پانی کے ساتھ یعنی ٹھنڈا کرو۔ یہ شک حمام راوی کو ہوا۔ حدیث نمبر 3262۔ حدثني عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة قال أخبرني رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم فأبردوها عنكم بالماء۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے بخار جہنم کے جوش سے ہے، اس لیے اسے اپنے آپ سے پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو۔ حدیث نمبر 3263۔ حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء۔
عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا بخار جہنم کی بھاپ سے ہے، اس لیے اسے پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو۔ حدیث نمبر 3264۔ حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی بھاپ سے ہے، اس لیے اسے پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو۔ فائدہ، یہ سب احادیث اس بات کی پختہ دلیل ہیں کہ جہنم اس وقت موجود ہے۔ ان سب کی شرح کتاب الطب حدیث نمبر 5723 تا 5725 میں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ حدیث نمبر 3265۔ حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم قيل يا رسول الله إن كانت لكافية قال فضلت عليهن ب69 جزءا كلهن مثل حرها۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ کہا گیا یا رسول اللہ یقیناً یہی کافی تھی؟ آپ نے فرمایا وہ اس سے 69 حصے زیادہ گرم بنائی گئی ہے، وہ سب حصے اس جیسے گرم ہیں۔ فائدہ، ان کانت لکافیتن، یہ ان اصل میں تشدید والا انہا ہے، گویا اصل یہ تھا انہا کانت کافیہ، یعنی نافرمانوں کو سزا دینے کے لیے دنیا کی آگ ہی کافی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ تمام دنیا کی آگ اگر جمع کی جائے تو وہ اپنی تیزی اور حرارت میں جہنم کی حرارت کے 70 حصوں میں سے ایک حصے کے برابر ہوگی۔ اب دنیا کی آگ سے بعض دفعہ اتنی ڈگری زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے اور وہ اتنی حرارت رکھتی ہے کہ لمحوں میں اس سے لوہا پانی بن جاتا ہے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ جہنم کی گرمی کا کیا حال ہوگا۔ مسند احمد حدیث نمبر 7327 میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مرفوعا مروی ہے ان نارکم هذه جزء من 70 جزءا من نار جہنم وضربت بالبحر مرتين ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد، یعنی آگ پر سمندر کا پانی 2 مرتبہ پھینکا گیا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس میں کسی کے لیے کوئی فائدہ نہ رکھتا۔ شعیب الارناؤت نے کہا صحیح علی شرط الشیخین، معلوم ہوتا ہے کہ یہاں 70 کا عدد مطلق کثرت کے بیان کے لیے لایا گیا ہے، کیونکہ مسند احمد حدیث نمبر 8921 میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مرفوعا مروی ہے هذه النار جزء من 100 جزء من جہنم، یہ آگ جہنم کی آگ کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ شعیب الارناؤت نے لکھا ہے اسنادہ قوی۔ حدیث نمبر 3266۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك۔ یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منبر پر سنا ونادوا یا مالک، سورہ زخرف آیت نمبر 77، اور وہ پکاریں گے اے مالک۔ فائدہ، یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 77 کا ابتدائی ٹکڑا ہے، اس میں ذکر ہوا ہے کہ جہنمی جہنم کے داروغہ کو جس کا نام مالک ہے پکاریں گے اور کہیں گے ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک تمہارا رب ہمیں موت ہی دے دے۔ وہ ان کے جواب میں صرف یہ کہے گا انکم ماکثون، تمہیں یہیں رہنا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 77۔ یہ حدیث یہاں لانے کا مقصد جہنم کے داروغے کا نام بتانا اور جہنمیوں کے احوال میں سے ایک حال کا ذکر کرنا ہے۔ حدیث نمبر 3267۔ حدثنا علي حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة لو أتيت فلانا فكلمته قال إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وما سمعته يقول قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر
قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. رواه غندر عن شعبة عن الأعمش. ابو وائل سے روایت ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے کہا گیا کاش تم فلاں یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے اور ان سے بات کرتے. انہوں نے کہا تم سمجھتے ہو کہ میں ان سے بات کروں تو تمہیں سنا کر ہی کروں. یقین کرو میں ان سے تنہائی میں بات کرتا رہتا ہوں بغیر اس کے کہ میں یعنی فتنے کا ایسا دروازہ کھولوں جسے سب سے پہلے کھولنے والا میں بنوں اور میں کسی آدمی کے متعلق اس لیے کہ وہ میرا امیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سننے کے بعد یہ نہیں کہوں گا کہ وہ سب لوگوں سے اچھا ہے. لوگوں نے کہا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور آگ میں پھینک دیا جائے گا. آگ میں اس کی انتڑیاں باہر نکل پڑیں گی تو وہ ان کے گرد گھومے گا جیسے گدھا اپنی چکی کے گرد گھومتا ہے. جہنمی اس کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے اور کہیں گے اے فلاں تیرا کیا معاملہ ہے؟ کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے منع نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود نہیں کرتا تھا اور میں تمہیں برائی سے منع کرتا تھا اور خود وہ برائی کرتا تھا. اسے غندر نے شعبہ سے انہوں نے اعمش سے روایت کیا ہے. فائدہ فلان سے مراد امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2989 میں ہے. اس حدیث کی شرح کتاب الفتن حدیث نمبر 7098 میں آئے گی انشاءاللہ العزیز.